تزکیہ جس کے بارے میں بدقسمتی سے ہمارے ہاں خانقاہی نظام آ گیا، افلاطونی نظام آ گیا، نیو پلیٹونک نظام آ گیا، ہندوؤں کے جو ہے سنیاس وغیرہ سے آ گئے، یہ آ گیا وہ آ گیا، یہاں تو موسیقی کا روایت ہے، ہمارے صوفیوں نے موسیقی اختیار کر لی، کاہے کے لیے؟ وہ اللہ کے بندو، قرآن سے بڑی موسیقی کوئی نہیں تھی، دی ڈیوائن میوزک۔ تم نے اس موسیقی کے اندر لوگوں کو پاگل کیا، دھمال کھیلتے ہیں اور انہیں حال آتا ہے کیا؟ تزکیہ کیا ہے تو جان لیجیے۔ یہ جامع ترین اصطلاح ہے، لیکن میں اسے آپ کو 5 حصوں میں تقسیم کر کے بتاؤں گا۔ لیکن عمل کہتے کسے تزکیہ؟ یہ باغبان کا ایک عمل ہے۔ ایک باغبان ہے، اس نے باغ لگایا ہے، اس میں کچھ پھولوں کے پودے ہیں، کچھ پھلوں کے درخت ہے۔ وہ داخل ہوتا ہے، دیکھتا ہے جہاں میں نے پھولوں کا پودا لگایا ہوا تھا وہاں گھاس وغیرہ کافی اگائی ہے، جھاڑ جھکاڑ ہے۔ وہ کھرپا ہاتھ میں لیتا ہے، سب کو کھود کو باہر کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ گھاس جو ہے یہ زمین کے اندر جو قوت نمو ہے اسے لے رہی ہے، پانی بھی کھینچ رہی ہے۔ یہ نہ ہو تو یہ ساری چیز جائے گی میرے پودے کے لیے، یہ پودے کی نشو و نما میں رکاوٹ ہو رہی ہے، جو رکاوٹ ہے اسے ہٹا ہو جاتا۔ یہ ہے عمل تزکیہ، پاک کرنا۔ انسان کی ترقی میں جو اس کی اصل ترقی ہو، اس میں رکاوٹ جو چیزیں ہیں ان کو ہٹانا تزکیہ۔ اب دیکھیے، انسان ایک تو میں آپ جو ظاہر ہے نظر آ رہے ہیں، ہاتھ پاؤں ہیں، ہمارا ظاہری جسم ہے، ظاہری وجود ہے۔ ایک مانوی وجود ہے ہمارے اندر۔ اس مانوی وجود کے لیے کبھی لفظ خودی بھی استعمال ہو جاتا ہے، لیکن میں آج آپ کو 4 حصوں میں بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارا ایک فکر ہے، کچھ نظریات ہیں، کچھ خیالات ہیں، کچھ عقائد ہیں، کچھ فلسفے ہیں، کچھ بھی ہے۔ تطہیر فکر، اس فکر کو پاک کرنا، اس فکر میں جو غلط عنصر ہے اسے نکال کے باہر پھینک دینا۔ اگر یہ فکر کی غلطی نہیں موجود رہی تو آگے آپ کی ترقی نہیں ہوگی۔ پھر آپ کا نفس امارہ ہے، وہ آپ کی حیوانی جبلتوں کو بھڑکاتا ہے۔ تزکیہ نفس۔ پھر قلب ہے، اس پر غبار آ جاتا ہے، یہ آئینے کے مانند ہے۔ حضور نے فرمایا ہے ان هذه القلوب لتصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء۔ یہ دلوں کے آئینے پر بھی زنگ سا آ جاتا ہے، جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے اگر اس پر پانی پڑتا رہے۔ پوچھا گیا فما جلاؤها یا رسول اللہ؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ اس کو میں کہہ رہا ہوں تصفیہ قلب۔ پھر روح ہے، روح میں ایک نور ہے، روح نورانی ہے۔ یہ جو بگ بینگ سے پہلے پیدا کی گئی ارواح، میری وہ کتاب میرا خیال ہے کہ اب کچھ دنوں کے بعد آپ لوگ پڑھنے لگیں گے انشاءاللہ، ایجاد و ابداع عالم سے لے کر عالمی نظام خلافت تک۔ وہ جو روح اور فرشتہ نورانی، وہ جو روح کے اندر نور ہے، تجلیہ روح، جلا دینا اس روشنی کو، بھڑکانا۔ یہ 4 کام ہے جن کے لیے ایک لفظ قرآن نے تزکیہ استعمال کیا۔ تزکیہ از موسٹ پروفاؤنڈ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تطہیر فکر نمبر 1، کیونکہ یہ حیوان عاقل ہے، اصل مسئلہ تو فکر کا ہے۔ فکر غلط ہے، ساری بات غلط ہو جائے گی۔ تطہیر فکر، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، تجلیہ روح، اور یہ کس سے ہوگا؟ صرف قرآن سے۔ نوٹ کر لیجیے اس سے۔ اور یہ حقیقت جس قدر اقبال نے بیان کی ہے، کسی نے بیان نہیں کی، ایٹ لیسٹ ٹو مائی نالج نن۔ نہ کوئی عالم، نہ کوئی مفسر، نہ کوئی محدث، کوئی نہیں۔ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن
نیست ممکن جزب قرآن سیستن. یہ قرآن کیا ہے؟ کتاب زندہ قرآن حکیم. کیا قرآن کو دیکھ رہا تھا، کس انداز میں دیکھ رہا تھا. ہاؤ ہی واز اوور آڈ. کتاب زندہ قرآن حکیم. حکمت لا یزال استو قدیم. اس کی حکمت، اس کا فلسفہ ہمیشہ قائم رہنے والا اور قدیم ہے. یہ وہ فلسفے نہیں جو بدلتے رہے، بدلتے رہے. حکمت لا یزال استو قدیم. حرف اورا ریب نئے، تبدیل نئے. اس کے حرف میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں. کوئی تبدیلی ممکن ہے؟ نہیں. آیا شرمندہ تعویل؟ نہیں. اس کی آیتوں کی کوئی تعویل ہو سکتی ہے؟ نہیں. اور جو اب جملہ آ رہا ہے، فاش گوئے مانچے در دل مزمرست. صاحب بتا دوں جو میرے دل میں چھپا ہوا ہے، یہ کتابیں نیست چیزیں دیگر است. اسے کتاب نہ سمجھے، کچھ اور ہے. تو اللہ کا کلام ہے بھائی. کلام صفت ہوتا ہے، یہ صفت ہے اللہ کی. لہذا اس کے بھی اوصاف وہی ہیں. مثل حق پنہا ہم پیداست ہوں. جیسے اللہ ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ایسے ہی یہ قرآن یہ ظاہر بھی ہے، چھپا ہوا بھی ہے. اس کی سطح پر اس کا پیغام ہے، اس کی گہرائیوں میں اس کی حکمت ہے. حکمت اگر رسائی کرنی ہے بہت آزادی کرنی پڑے گی، پوری زندگی لگانی ہوگی. ہاں سبق حاصل کرنا ہے، تذکر وہ سطح پر بھی ہو جائے. مثل حق پنہاؤ ہم پیداست ہوں. زندہ ہو پائندہ ہو گویاست. زندہ اور پائندہ، الحی القیوم، یہ اللہ کی صفات ہے، اللہ کے نام. وہی شان اس قرآن کی ہے. اب آخری شعر ہے، یہ ہے اصل میں جس کا چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود. جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے، یہ اندر کا اترنا، دماغ سے اترا، قلب سے اترا، روح میں اترا، نفس پر جا کے اس نے قدریں لگائی. چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، اندر کا انقلاب آ گیا. Now he is a changed person altogether. قرآن سے زندہ پائندہ گویاست ہوں. چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود. جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود. خاص طور پر تزکیہ نفس کے حوالے سے تو میں حیران ہوں، اقبال کہاں تک پہنچا ہے. ہاں حضور کی 2 حدیثوں کو جمع کر دیا اپنے اشعار کے اندر. حضور نے ایک بات یہ فرمائی کہ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بنایا ہوا ہے. صحابہ نے پوچھا حضور کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ وہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا. ایک حدیث ہو گئی. دوسری حدیث، الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. شیطان تو انسان کے اندر خون کی طرح سرایت کر جاتا ہے. اور اقبال کیا کہتا ہے، کشتن ابلیس چیزیں مشکل است. ابلیس کو مار دینا تو مشکل کام ہے. جہاں کہ وہ گم اندر آباق دل، وہ تو دل کے گہرائیوں میں جا کے بیٹھتا ہے. جب وہ دوران خون کے ساتھ گردش کر رہا ہے تو دل کی گہرائی میں پہنچا ہوا ہے. خوشترا باشد مسلمان اشکنی. ہاں بہتر یہ اسے مسلمان بنا لو. کشتہ شمشیر قرآن اشکنی، قرآن کی شمشیر سے اسے ختم کرو. یہ قرآن بھی تمہارے وجود میں سرایت کر جائے گا. جو بجاں در رفت، کوئی بات جہاں دیگر شود، جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شد. یہ ہے قرآن مجید کا ساتھ تزکیہ نفس، تجلیہ روح، تصفیہ قلب،
تطہیر فکر.